بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اسٹرالوجر حکیم سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورج گرہن کے بعد اور سیارہ زحل اور سیارہ شمس اور دیگر سیاروں کی ٹرانزیکشن کے بعد ماہ اپریل تمام زوڈک سائن کے لیے کیسا رہے گا۔ اور اس ویڈیو میں ہم برج حمل یعنی ایرس سے برج اسد یعنی لیو تک کے جو زوڈک سائن ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے کہ ان کو کن کن معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، اور ماہ اپریل کا ورد خاص کیا ہوگا جو آپ کی زندگی بدل دے گا، اور اس مہینے کا صدقہ خاص کیا ہوگا۔ معزز سامعین، اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں، لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ معزز سامعین، اگر آپ تاریخ پیدائش کے ذریعے یا ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے یا نام کے اعداد کے ذریعے یا علم جفر کے حساب سے اپنی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں، تو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر، انسٹاگرام اور FB ID شو ہے۔ آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں ایسے خواتین و حضرات سے معذرت خواہ ہوں جن کو میں ٹائم پر ان کا ذائچہ نہیں بتا سکا، کیونکہ ماہ رمضان میں مصروفیات کی وجہ سے ٹائم بہت قلیل ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کوئی نقصہ جات لینا چاہتے ہیں ہربل پوائنٹ آف ویو سے، آپ کو کوئی صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی فیس نہیں لیں گے، آپ کو فری آف کاسٹ بتائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل یعنی ایرس کی۔ برج حمل والوں کو 17 اپریل تک کسی بھی قسم کے نئے کاروبار کی شروعات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ مصروفیات سے بھرپور ہوگا۔ کسی بھی قسم کا معاہدہ سوچ سمجھ کر کریں، تحریری معاہدہ اچھی طرح سوچ کر کریں۔ محبت کے معاملات یا ازدواجی معاملات میں 8 اپریل تک صبر اور تحمل سے کام لیں، کیونکہ آپ کے کچھ الفاظ یا جذباتی غصے کی وجہ سے آپ کے محبت یعنی لو لائف آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ سنی سنائی باتوں پر ہرگز عمل نہ کریں اور درگزر سے کام لیں۔ شراکتی کاروبار کے حوالے سے 10 اپریل کے بعد کا وقت بہت اچھا ثابت ہوگا۔ 29 مارچ کے سورج گرہن کی وجہ سے 12 اپریل تک آپ کی زندگی میں رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں جو کہ عارضی ہوں گی، جو 12 اپریل تک ختم ہو جائیں گی۔ اس ماہ آپ کو کیریئر کے حوالے سے نئے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں۔ اس مہینے سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ زندگی سے کمزور رشتوں کا خاتمہ ہوگا، ایسے رشتے جن سے آپ بیزار ہیں۔ اب وہ وقت ہے، اس وقت میں ان رشتوں سے آپ کی جان آزاد ہو جائے گی۔ مضبوط رشتے اور مضبوط ہوں گے۔ اس ماہ آپ کو فضول اخراجات کرنے سے بھی پرہیز کرنا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ تھوڑی سی احتیاط کے بعد
آپ کے لیے ایک اچھا اور بہترین مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ کی قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہو تو آپ کو چاہیے کہ یا مالکوں کا 99 مرتبہ ورد روزانہ کی بنیاد پر لازمی کریں۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، یا مالکوں 99 مرتبہ اس کا ورد کریں اور حسب توفیق چینی یا آٹا یا دودھ کا صدقہ دیں۔ آپ اس ریمیڈی پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار آئے گی۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور اس ماہ رمضان کے صدقے میں اپنی رحمتوں کے دروازے آپ پر کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج ثور یعنی ٹورس کی۔ ماہ اپریل رشتوں کے حوالے سے ایک بہترین مہینہ ثابت ہوگا۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو سنگل ہیں، اس مہینے کوئی رشتہ، کوئی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی رشتہ یا تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ لانگ ٹائم ہوگا اور ہم آہنگی یعنی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی ہوگی۔ مہینے کی شروعات میں آپ کو فضول اخراجات ہرگز نہیں کرنے، نہیں تو مالی معاملات میں پریشانی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ نہ ہی کوئی کاروباری ایگریمنٹ کریں۔ اس مہینے آپ لوگوں کے لیے 5 سیاروں کا راج یوگ بھی بنے گا جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، مگر 15 اپریل کے بعد اس سے پہلے اپنے معاملات زندگی میں احتیاط لازمی کریں۔ اپنے غصے پر کنٹرول کریں، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، دوران سفر احتیاط کریں۔ 15 اپریل کے بعد مالی معاملات میں بہتری ہوگی، ایسے ذرائع سے پیسہ آئے گا جس کی آپ کو امید بھی نہیں ہوگی، یا ماضی میں کی گئی انویسٹمنٹ سے فائدہ ہوگا، یا پھر ڈوبی ہوئی رقم آپ کو واپس مل سکتی ہے۔ دیرینہ خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، آمدنی میں اضافہ ہوگا، ویزا وغیرہ یا بیرون ملک سفر میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس مہینے معدے کے معاملات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے خوراک پر خاص توجہ دیں۔ اس کے علاوہ جلدی امراض بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ ماہ اپریل کا جو ورد خاص ہے برج ثور یعنی ٹورس والوں کے لیے وہ ہے یا کہارو 306 مرتبہ، یا کہارو 306 مرتبہ۔ یہ ورد دشمنوں سے حفاظت کے لیے بھی ہے اور زندگی میں کامیابیوں کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ اور صدقہ خاص ماہ اپریل 2025 کا جو ہے چینی، چاول، دودھ، حسب توفیق دودھ کسی جانور کو پلا دیں، چینی چوٹیوں کو یا کیڑے مکوڑوں کو یا چاول وغیرہ جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں ایسے کر لیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزا یعنی جیمنائی کی۔ ماہ اپریل میں برج جوزا سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ مہینہ ایک درمیانے درجے کا مہینہ ثابت ہوگا۔ معاملات زندگی میں یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا، جبکہ کچھ معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ خاص کر صحت کے حوالے سے احتیاط کرنا ہوگی۔ صحت کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس مہینے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کو چاہیے اپنے معاملات زندگی میں سوچ سمجھ کر اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے اچانک سفر ہو سکتا ہے، اندرون ملک یا پھر بیرون ملک۔ اس مہینے کی 15 تاریخ تک اپنے اخراجات میں کنٹرول کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ 15 تاریخ تک کوئی بھی ایگریمنٹ یا کاروباری معاہدہ ہرگز نہ کریں، کوئی نیا کاروبار بھی شروع نہ کریں۔ اس مہینے کی ابتدا میں کسی دوست سے ملاقات ہو سکتی ہے جو لانگ ٹائم ریلیشن شپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی، اور زندگی کے دیگر معاملات کے لیے بھی خوش آئندہ ثابت ہوگی۔ اس مہینے آپ کو اپنے آرام کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔
مہینے کی شروعات میں آپ کو غصہ بہت آئے گا، بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ مہینہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے یہ مہینہ خاص مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ زندگی کی مسلسل رکاوٹوں کے خاتمے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ورد خاص ہے جو آپ کو لازماً کرنا چاہیے، یا باسطو 72 مرتبہ، اور صدقہ خاص ہے چاول، چینی، دودھ، آٹا۔ آپ حسب توفیق آپ یہ صدقہ دے سکتے ہیں، اور 72 مرتبہ کم از کم یہ باسطوں کا ورد کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اتنی آسانیاں پیدا ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری دعا ہے رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، کامیاب کرے، آپ کو کسی بھی مصیبت یا تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ برج سرطان یعنی کینسر، ماہ اپریل برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ایک بہت اچھا مہینہ ثابت ہوگا۔ اس مہینے سے آپ کی زندگی کی رکاوٹوں کا خاتمہ ہوگا۔ اب آپ کے لیے اچھے وقت کی شروعات ہے۔ ماضی کی پریشانیاں ختم ہوں گی، زندگی میں ترقی کی راہیں کھلیں گی۔ اب آپ ذہنی سکون حاصل کر سکیں گے۔ ماضی کے مقابلے میں اب آپ اپنے گھر پر توجہ زیادہ دیں گے۔ خاندانی افراد کے ساتھ تعلقات آپ کے مضبوط ہوں گے۔ رنجشوں کا خاتمہ ہوگا، بہن بھائیوں سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ لو لائف مضبوط ہوگی۔ اگر آپ سنگل ہیں یا رشتے کی تلاش میں ہیں، اب آپ کامیاب ہوں گے، ترقی کی راہیں کھلیں گی۔ آپ کے دشمن زیر ہوں گے، مگر ساتھ ساتھ آپ کو اپنے کھانے پینے میں احتیاط بھی کرنا ہوگی، کیونکہ اس مہینے معدے کا مسئلہ بھی آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ طلباء و طالبات کے لیے یہ مہینہ ایک بہت اچھا مہینہ ثابت ہوگا۔ اس مہینے آپ اپنے پسندیدہ کالج یا یونیورسٹیز میں ایڈمیشن بآسانی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے طلباء و طالبات جو بیرون ملک سفر کرنا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے بیرون ملک سفر کے لیے یہ اچھے وقت کی ایک شروعات ہے۔ مہینے کا پہلا ہفتہ تھوڑا احتیاط طلب ہوگا۔ اس دوران آپ کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ ہرگز نہ کریں جس میں تحریری معاہدہ ہو۔ اگر کریں بھی تو بہت سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ کاروبار کی شروعات میں پہلے ہفتے میں تھوڑی سی احتیاط سے کام لیں، کیونکہ اس ہفتے میں جو پہلا ہفتہ ہوگا اس میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ کی روحانی پاور کو بڑھانے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس مہینے آپ کی روحانی پاور میں اضافہ ہوگا۔ چھٹی حس، جس کو سکس سینس کہتے ہیں، وہ بہت تیز ہو جائے گی، اور آپ کو ایسے خواب آئیں گے جو حقیقت پر مبنی ہوں گے۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو چاہیے کہ اس مہینے یعنی ماہ اپریل میں 351 مرتبہ یعنی 351 مرتبہ یا رافعوں کا ورد کریں، اور صدقہ دیں چینی، آٹا، دودھ، چاول کا، حسب توفیق۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رہیں جہاں بھی رہیں۔ آمین ثم آمین۔ اب بات کرتے ہیں برج اسد یعنی لیو کی۔ ماہ اپریل برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا مہینہ ثابت ہوگا۔ مالی معاملات بہت اچھے رہیں گے، مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں کی گئی سرمایہ کاری سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ پرائز بانڈ اور لاٹری وغیرہ سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، مگر ساتھ ساتھ اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، خاص کر جن کو دل کا عارضہ ہے۔ نئے کام کی شروعات کرنے کے لیے یہ مہینہ ایک اچھا مہینہ ثابت ہوگا۔ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہوگا۔ طلباء و طالبات کے لیے یہ مہینہ بھی
بہت اچھا اور کامیابیوں سے بھرپور مہینہ ثابت ہوگا، مگر آپ کو اپنے غصے پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا۔ کسی بھی غیر قانونی کام میں کوئی بھی غیر قانونی کام ہرگز نہ کریں۔ محبت کے رشتے مضبوط ہوں گے، خاندان کے اندر تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اگر دیکھا جائے اوور آل یہ مہینہ ایک اچھا مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ کی لو لائف ہے، یعنی محبت کے جو رشتے ہیں اس کے اندر اتنی مضبوطی پیدا ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ماہ اپریل 2025 کا جو ورد خاص ہے وہ ہے یا موئیزو 117 مرتبہ۔ آپ اس کو لازماً روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، اور صدقہ خاص ہے اس مہینے کا چینی، آٹا، دودھ۔ آپ حسب توفیق یہ صدقہ یا تو چینی چونٹیوں کو ڈال دیں، دودھ کسی جانور کو پلا دیں یا کسی مستحق کو دے دیں، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ اگر ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو ان کو لازماً شیئر کیجیے گا۔ مجھے